اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ آج ہم انشاءاللہ تعالی 84 آیت سے 90 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے لیا تمہارا وعدہ، نہ بہاؤ گے تم آپس میں خون اور نہ نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے وعدہ کیا اور تم جانتے ہو۔ اب یہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں پچھلے آیات کو لاسٹ ویک جب ہم پڑھ رہے تھے تو 83 آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے وہ وعدے کو ہمیں دہرا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان سے وعدہ لیا تھا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ کسی کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ اچھا رہنا، اچھی بات کرنا، ہے نا، سب ہم نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ویک۔ تو پھر ہم آج بھی اسی وعدے کو کنٹینیو کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگ مصر سے آئے تھے، ہے نا، مصر سے موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے آئے تھے اور ان کو ایک نیو قوم بننا تھا، ایک نیو امت بننا تھا، تو ان کو آرگنائز کرنا تھا، اور جب ایک اتنی بڑی آرگنائزیشن ہوتی تو ان کو رولز ریگولیشن بھی دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو ایک علاقے میں لا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آباد کرنا تھا، اور پھر یہ اب احکامات ان کو بتائے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ احکام ایک اور بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے تم سے لیا تمہارا وعدہ کہ نہ تم بہاؤ گے آپس میں خون اور نہ تم نکالو گے اپنوں کو۔ اچھا، اب یہ ایک اور عہد کی طرف اشارہ کیا کہ جو بنی اسرائیل سے لے رہے ہیں کہ یہ وعدہ، یعنی کہ عہد کسے کہتے ہیں؟ وعدہ اس بات کے لیے تھا کہ جو تم لوگ بنی اسرائیل کے سب آپس میں جو لوگ اتنے 12 ٹرائبس تھے، آپ کو پتہ ہے نا، اتنے سارے لوگ جب ایک جمع ہوں گے تو ایک بات کو یاد رکھنا کہ ایک دوسرے کو مرڈر نہیں کرنا، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے اپنے ہی بھائی ہیں، ہے نا۔ تو نہ اپنے بھائیوں کو مرڈر کرنا، نہ ان کو قتل کرنا، نہ ان کا خون بہانا، اور نہ ہی ان کو اپنے وطن سے نکال دینا، اپنے کنٹری سے ان کو نکال دینا، جلا وطن کر دینا۔ تو ان کو یہ کام مت کرنا، گھروں سے جلا وطن کرنے کی تم کوشش بھی نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ ہے، تم اس کے وٹنس ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ذکر توریت میں موجود ہے، تمہیں پتہ ہے کہ توریت میں یہ لکھا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ وعدہ لیا گیا تھا، جب یہ اقرار ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ تمہارے پاس موجود تھے، تمہیں یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یہ بات تھی، اور حضرت موسیٰ ہمیشہ بنی اسرائیل کو پوری جماعت کے ساتھ اللہ کا احکام ان کے سامنے سناتے تھے اور ان کی اطاعت کی گواہی لیتے تھے، تاکہ ان کی اندر نا اہمیت پیدا ہو، اللہ کے لاز کی اہمیت اور ان کے اندر، اور پھر یہ نسل در نسل، جنریشن ٹو جنریشن یہ ٹرانسفر بھی ہو جائے، قائم رہے۔ تو قرآن نے ان کو یاد دلایا ہے کہ تم کو اپنے باپ دادا کی وہ روایات، فخر تم جن پہ فخر کرتے ہو نا، تو پوری جماعت نے تمہارے باپ دادا کی پوری ایک جماعت نے یہ وعدہ کیا تھا، تمہاری کتاب میں بھی موجود ہے، پھر تم اس ذمہ داری سے کیسے انکار کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے جب یہ وعدہ لے لیا تو اب بتاؤ کہ تم بیک اپ کیسے ہوتے ہو، ہے نا۔ یہ احساس اللہ تعالیٰ ان کو دلا رہے ہیں کہ کسی کا قتل کرنا، کسی کو گھر سے نکال دینا، تمہیں کیسا لگے اگر تمہارے ساتھ یہ سب ہو نا، کوئی تمہیں قتل کرے، کوئی تمہیں گھر سے نکال دے۔ ایک وطن ہمارا گھر کی طرح ہوتا ہے نا، سب کو اپنے گھروں سے، اپنے کنٹری سے بہت محبت ہوتی ہے، تو لہٰذا ایسا کام مت کرو کہ تم نے پہلے وعدہ کیا، اللہ نے، تم نے اقرار بھی کیا، تم اس کو مانتے بھی ہو، تم وٹنس بھی ہو، سب کو دیا، تم کو معلوم بھی ہے، اس کے بعد پھر تم
جو ہے اپنے وعدوں سے تم پھر جاتے ہو. اور جو ظالم، دیکھیے ظالم کی مدد کرنا نا گناہ ہے، اور مظلوم کی مدد کرنا ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کیوں اتنے ظالم بن گئے کہ اپنے ہی بھائیوں کو جو ہے تم نکال دیتے ہو. آیت نمبر 85. پھر تم وہ لوگ ہو کہ جو آپس میں تم خون کرتے ہو اور اپنے ایک فرقے کو ان کو وطن سے نکال دیتے ہو، اور ان پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی چڑھتے ہو. اور اگر وہ تمہارے پاس آئیں قیدی اور اس کا فدیہ دے کے چھڑانے، اور وہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا سب سے پہلے. تو ابھی ہم آدھے حصے کو دیکھتے ہیں، پھر ہم آدھے حصے پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا، پھر تم وہی لوگ ہو کہ آپس میں تم مرڈر کر رہے ہو ایک دوسرے کا، اور ایک فرقہ ان کو وطن سے نکال بھی. جس چیز کو میں نے منع کیا تھا وہی تم کام کر کے دکھا رہے ہو. کچھ کو تم قتل کر رہے ہو اور کچھوں کو اپنے جو ہے نا کنٹری سے ڈپورٹ کر دے رہے ہو، نکال دے رہے ہو. تو ان پر گناہ ہے اور ظلم سے چڑھائی کرتے ہیں. یہ ظلم ہے جو تم کام کر رہے ہو. تو اس وعدے کو جو انہوں نے توڑا، یعنی کہ جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا انہوں نے بروک کر دیا، انہوں نے توڑ دیا. اس کا بیان کہ اپنا انتقام لینے کے لیے یہ سب سے نا ایزی طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو ڈپورٹ کر دو، نکال دو یا مرڈر کر دو. تو جنہوں نے اللہ سے وعدہ لیا، یعنی کہ یہ 4 باتوں کا وعدہ تھا. نمبر 1، تم کسی کا مرڈر نہیں کرنا، خون نہیں بہانا. نمبر 2، زیادتی نہیں کرنا، یعنی کہ کسی پہ ظلم نہیں کرنا. نمبر 3، وطن سے نہیں نکالنا، کسی کو ڈپورٹ نہیں کرنا. اور نمبر 4 کیا کام تھا کہ پہلے تم کسی کو نکال دو، پھر منی دے کے اس کو واپس بلا لو. یہ 4 باتیں تھیں. تو اس میں سے جو 3 باتیں ہیں نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی پبلسٹی نہیں ہوتی. کسی کا مرڈر کر دیں، کسی پہ ظلم کریں، کسی کو ڈپورٹ کر دیں، تو اس سے نا پبلسٹی نہیں ہوتی. تو جو چوتھا والا احکام تھا نا کہ کسی کو تم اپنے وطن سے نہیں نکالنا، اور منی دے کے بہت اپنے آپ کو اچھا سمجھا کے اس کو واپس اپنے کنٹری میں لے کے آ جانا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، لوگوں میں واہ واہ ہوتی ہے اور لوگوں میں شہرت ملتی ہے کہ کتنے اچھے لوگ ہوں، دیکھو اپنے بھائیوں کے لیے کتنا پیسہ اسپینڈ کر رہے ہیں اور جا کے اپنے بھائیوں کو واپس لے کے آ رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے، پیچھے ان کی واہ واہ تھی، شہرت تھی کہ لوگوں سے تعریف ملتی تھی. تو جس میں اللہ کے احکام کی پابندی ہوتی نا، وہ دیکھیں وہ اللہ نے کہا ہے کہ چاروں نہیں کرنا، مگر یہ لوگ کا ایٹیٹیوڈ بہت ڈیفرنٹ تھا. فدیہ دینا اور اس کو کیا کرتے، چھڑا کے لانا. پہلے اپنے لوگوں کو نکال دیتے اور پھر بڑے اچھے بن کے دوسروں کے پاس جاتے، منی دیتے اور انہی کو واپس لے کے آتے. تو اس تعریف سے جو شہرت ہوتی، ان کی پبلسٹی ہوتی، تو ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا جب اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم کیسے لوگ ہو کہ چند چیزوں کو تو تم نے ایکسیپٹ کر لیا، 3 احکام کو تم نے ریجیکٹ کر لیا، اور ایک احکام جو تمہاری اپنی ذات میں مزہ آ رہا ہے، وہ آسان لگ رہا ہے، اس کو مان رہے ہیں. تو دیکھیے انسان کی زندگی کی حرمت ہر زمانے میں رہی ہے. یعنی کہ کسی کو قتل نہیں کرنا، ظلم و زیادتی نہیں کرنا، ہر زمانے میں اس کا رسپیکٹ رہا ہے. سورۃ النساء میں ہے کہ جو جان بوجھ کر اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے گا، وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا. اور آپ کو پتہ ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ بھی اس کی بہت اہمیت بتائی ہے کہ ایک انسان کی حرمت بے انتہا ہے. تو اتنی سب باتیں آنے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بعض کو، یعنی کہ 3 احکام کا تم نے ریجیکٹ کر دیا، ایک کو تم مانتے ہو. تو اب آیت کا باقی حصہ ہے، نہیں مانتے بعض کو اور نہیں، اور سو نہیں ہے سزا ان کی. یعنی کہ سوری میں نے آدھا پڑھا، کیا مانتے ہو بعض کو کتاب کا حصہ اور نہیں مانتے بعض حصہ، سو نہیں ہے سزا اس کی جو کام کریں تم میں سے سوائے رسوائی ہے زندگی کی، اور دنیا میں آخرت میں عذاب ہے سخت، اور قیامت کے دن پہنچایا جائے گا طرف سخت عذاب کے، اور نہیں اللہ بے خبر تمہارے کاموں سے. تو بعض کو ماننا، بعض کو نہیں ماننا، یعنی کہ وہ اللہ کے آدھے احکام کو جو مان رہے تھے، جو آدھے نہیں مان رہے تھے. تو انہوں نے دیکھیے اوپر جیسے میں نے آپ کو کہا 3 انہوں نے ڈیمانڈز اللہ کی ریجیکٹ کر دی، اور ایک جو تھا جس میں مالی اپنا ضمیر کو اطمینان ہوتا تھا، اس کو انہوں نے مان لیا. تو جو احکام مانتے
مانتے ہیں اس پہ بڑے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم تو بہت اللہ کی حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں، اور جو احکام نہیں مان رہے جیسے کہ 3 اور بہت سارے تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تمہیں غم نہیں ہے ان کا جو تم اللہ کے احکامات کو، اللہ کی شریعت کو تم ریجیکٹ کر رہے ہو؟ کیا تمہارے دل میں خوف، ڈر، غم، افسوس کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے بڑے بڑے اثرات کا تمہیں کوئی خوف نہیں کہ جب اللہ کی شریعت کا، اللہ کے احکام کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں، کوئی رزلٹ آتا ہے؟ بظاہر ہمیں ابھی سامنے رزلٹ نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، مگر اس کے اثرات ہیں جو وقت کے ساتھ نظر آئیں گے۔ کیا تم نے نہیں سوچا کہ ایک حکم کی فرما برداری اور 3 احکام کی نافرمانی کرنے سے کیا اس کی برائی ہم کو نہیں پہنچے گی؟ کیا اس کے رزلٹ ہم تک نہیں آئیں گے؟ تو دیکھیں یہ سوال ہم کو بھی اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کیا قسم کا انکار، یعنی کہ وہ بھی تو، اور کس قسم کی وہ باتیں کرتے تھے جو توریت کو نہیں مانتے تھے نا، ان کا یہ انکار کس قسم کا تھا؟ انکار تھا کہ وہ بھی توریت کو مانتے تھے، جس طرح ہم قرآن کو مانتے اس طرح وہ بھی توریت کو مانتے تھے، زبان سے کبھی انکار نہیں کرتے تھے کہ ہم نہیں مان رہے، مگر عمل سے ان کا انکار ہوتا تھا۔ اب آپ دیکھیں بالفرض ہم ایک مشینری لیتے ہیں، چاہے وہ ایک گاڑی کو مثال لے لیتے ہیں، اگر ہم گاڑی کے اندر کچھ اپنی، جو اللہ ایک انہوں نے گاڑی ہم کو بنا کے دیتے ہیں، اگر ہم اس میں سے کچھ چیزیں نکال لیں اور کچھ چیزیں اپنی مرضی کی لگا دیں تو وہ گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی نا۔ تو اسی طرح ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں کیا کیا؟ ایسا ہی کیا، کچھ چیزیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہیں ہم نے اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر لیا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے یہ، ہمیں کمفرٹیبل ہے، ہمیں آسانی سے ہوتا ہے، ہم وہ کرتے ہیں، اور جو ہمیں ہارڈ لگتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو ایسا ہے وہ جیسے اللہ کے احکام ہی نہیں ہیں، ہم ایسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں جس پہ ہمارا دل راضی نہیں ہوتا ہے، جیسے وہ اللہ کے احکام ہی نہیں ہیں۔ خود ہی سوچ لیا کہ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم تو بہت اللہ کی شریعت کو مان رہے ہیں۔ تو آج مسلمان بھی جو ہے نا قرآن کو جو ہے اتنا ان کے پاس سیریس نہیں، اس کو نا بالکل وہ کر دیا ہے، قرآن کو بالکل پیچھے ڈال دیا ہے، اور کوئی ان کے اندر ایموشنز نہیں ہے قرآن کے لیے، کوئی دل میں اتنا لو نہیں ہے، کوئی ان کا ریلیشن شپ قرآن سے نہیں ہے کہ جیسا ہونا چاہیے نا، کہ یہ وہ نہیں ہے۔ تو آج ہم کو پورے اپنی فیلنگز کے ساتھ، اسٹرانگ فیلنگ کے ساتھ جو ہے نا قرآن کو علم بھی حاصل کریں اور اس پہ ہم عمل کرنے والے بنیں۔ یہ نہیں کہ صرف علم حاصل کرنے کی حد تک نہیں رہیں، اس کو بوجھ سمجھ کے کیا ہے اب اس کو کرنا ہی ہے، ایسے نہیں، بلکہ اپنی ضرورت سمجھ کے کریں کہ میری ضرورت ہے، مجھے چاہیے، اور میرے ہر حال میں اگر میں یہ ٹریٹمنٹ نہیں کرواؤں گی، اپنے قرآن سے ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو زندگی ہماری بہت تیزی سے جاری ہے، آپ دیکھیں زندگی تو ختم ہی ہو جائے گی، پھر اینڈ میں ہمیں افسوس ہوگا۔ تو صرف علم ہی نہیں بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل کے لیے ہمیں قرآن پڑھنا ہے۔ تو ہم کو علم کی حد تک نہیں رکھنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہمیں پریکٹیکل میں لانا ہے۔ جب ہم امت مسلمہ دیکھیے جو رسوائی ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے علم حاصل کیا اور علم کو علم کی حد تک رکھا۔ ہم اپنے انسلٹ کی وجہ سے یا لوگوں کے بیچ میں ہم کیسے اپنے ارکان کریں، کیسے لوگوں کے آگے نماز کا وقت ہو گیا تو کیسے اٹھیں نماز پڑھیں، ان سب کے درمیان کیسے ہم حجاب پہن کے جائیں، ان کے درمیان کیسے اپنے کپڑوں کو لوز کریں، ان کے درمیان، یعنی کہ بہت ساری چیز ہیں، اپنے سچ بولنا، ایمانداری، تو بہت ساری چیز ہمیں علم ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، مگر ہمارے اندر وہ ایمان کی قوت نہیں ہے کہ ہم ان سب کے درمیان، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ نان مسلم ہوں، ان کے درمیان ہم اسٹینڈ لیں۔ تو جب تک ہم قرآن کے علم کو پریکٹیکل میں نہیں لائیں گے تب تک امت مسلمہ رسوا ہوتی رہے گی، اور پھر رسوائی کو ہم نہیں مٹا سکتے ہیں نا، اور پھر کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے ہم بچ نہیں سکتے کہ جب تک ہم علم کو اپنے پریکٹیکل میں نہیں لائیں۔ تو ہماری کیا وجہ ہے کہ ہم علم کو اپنے پریکٹیکل میں نہیں لا پاتے؟ ہمارے اپنے نفس کی کمزوری ہے، یہ ہمارے اپنے نفس پہ ہمیں قابو نہیں ہوتا۔ تو جب ہم علم کو عمل میں لائیں گے تبھی جو ہے ہماری نجات بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی ہم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو
اب اس کا نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم چند چیزوں کو مانو گے اور چند چیزوں کو ریجیکٹ کرو گے تو کیا ہوگا، اس کا نتیجہ ہے کہ ایسا کرنے سے دیکھو ان کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اللہ کی احکام ہے کہ تم میں سوائے رسوائی ہے دنیا کی زندگی، اور دن قیامت میں پہنچے گا بہت بڑا، اور جس کی تم جو نہیں، اللہ بے خبر تمہارے کام میں سے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ بے خبر نہیں ہے، اور دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں عذاب۔ یہ دو چیزیں اللہ نے بتایا کہ پک اینڈ چوز کرنے کا کیا رزلٹ ہو رہا ہے تمہارا۔ تو انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے نا، آپ مجھے دے سکتے ہیں، میں آپ کو دے سکتی ہوں، مگر اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ شریعت پر عمل اور اچھے اخلاق رکھنا یہ دونوں ہی قرآن ہے، یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ ہم اچھے اخلاق والے بن جائیں اور شریعت کو اگنور کر دیں، دونوں چیزیں قرآن کا احکام ہے۔ مگر جو کچھ لوگ آپ دیکھیں گے اچھے اخلاق والے ہیں مگر دین سے دور ہیں، اور کچھ عبادت والے ہیں، عبادت اور حجاب بھی کرنے والے، مگر ان کے گھروں میں اخلاقیات کی کمی نظر آتی ہے۔ تو ہم نے اپنے دین میں نا دو حصے کر دیے ہیں، جبکہ یہ دونوں حصے یعنی کہ عبادات اور اخلاق دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہم نے علم حاصل کیا ہے مگر ہم عمل سے جو ہے نا تھوڑے دور ہو رہے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کا ہمیں کہنا ہے کہ مانو تو پورا کرو، یہ مت کرو جو دل چاہے کیا، نہیں جو دل نہیں چاہ رہا وہ چھوڑ دیا۔ لہٰذا اس کوشش کیا کرنا ہے ہمیں، میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں نا، پہلے اپنے اندر ہم نے سوچنا ہے کہ مجھے یہ کام شروع کرنا ہے، اس کے لیے دعا کریے اور پھر کوشش کریے، انسان ضرور کامیاب ہوگا۔ تو یہ جو پک اینڈ چوز ہے نا، کرنے سے کیا سزا ہے، ہمیشہ کی ذلت، رسوائی دنیا میں بھی اور آخرت میں عذاب ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ایمان بھی جو ہے نا وہ معتبر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کتاب میں دیکھیے سب حق ہے، اللہ کے تمام احکام کو ہمیں ماننا ہے، ہمارے سارے اعمال کو اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں بے خبر نہیں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں جان رہا ہوں، پورے ہمارے جو ہے نا پورے اعمال ہوں، ہم پورے کریں یا تھوڑے کریں، جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اپنے دل میں خود پوچھیں، کیا میں اللہ کے احکامات کو سب مانتی ہوں، میرا دل قبول کرتا ہے جو احکام جو عمل کی باتیں ہیں پتہ چلتی ہیں، ہم ہر دفعہ قرآن میں کچھ نہ کچھ عمل کی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، تو اس پہ میرا کیا ریئیکٹ ہوتا ہے، میں کیسا عمل کرتی ہوں، کیا مجھ میں ایسے تو نہیں ہے کہ جس میں پبلسٹی ہوتی ہے لوگ واہ واہ کریں، ہمیں صرف وہی نیکیوں کا شوق ہے، اور جس میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، لوگوں کو اندازے، تو ایسا تو نہیں کہ ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں، صرف وہی نیکی کے کام پسند کرتے ہیں جس میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ ایسے کام جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کا کوئی لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے، اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو یہ ہمیں اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن جو ہے ایک مرر کی طرح ہے نا، قرآن ایک مرر ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں ہم کن چیزوں کو لیتے ہیں اور کن چیزوں کو ہم اگنور کر رہے ہیں۔ اور ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اچھے لگیں قرآن کے احکام یا نہ لگیں، ہمارا دل چاہے نہ چاہے ہمیں کرنا ہے، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اور کیونکہ ہمیں لوٹ کے ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے نا، ہمیں اسی کی طرف جانا ہے، تو ہم کب آخر اپنی زندگی میں وہ احکامات لائیں گے جو اب تک ہم نے نہیں کیے ہیں۔ تو یہ بہت سوچنے والی آیت ہے۔ آیت نمبر 86، یہی ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی مول لی آخرت کے بدلے، سو نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مدد دی جائے گی۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ کو ہم لیتے ہیں احکام کو اور کچھ کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی محبت کی وجہ سے، جس میں فائدہ ہے وہ ہم مان لیتے ہیں اور جس سے اپنا نقصان ہوتا ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایکچوئل میں یہ دنیا کی جو رغبت آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے، ہماری نفس، ہمارا جو اندر کی نفس ہے وہ چیز ہے اصل، نفس کی خوشی، نفس کی خواہشات، یہ چیز ہے جو ہمیں باقی احکامات کو کرنے سے روکتی ہے، کیونکہ ہمارا نفس اس کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہوئے بھی نفس اتنا آپ کو پتہ ہے نا بہت طاقتور ہوتا ہے، اس کو دبانا ہوتا ہے، اس کو کچلنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے رسول اللہ نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں کہ ہمارے پیارے محمد نے کہا ہے کہ نفس
اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نفس کے ایک سیکنڈ، دیکھیے ایک سیکنڈ کو بھی ہمارے حوالے نہیں کرنا. اگر ہم نفس کے حوالے ہوئے تو ہم لاسٹ ہو جائیں گے. تو ہمارے رسول اللہ کی دعا ہے، ہمیں اپنے رسول اللہ کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. تو اس سے دیکھیے کیا ہوتا ہے، دنیا کی خوشی مل گئی. جیسے ہم لوگ اپنی ڈیزائرز پورے کرتے ہیں، اللہ کی شریعہ کو پیچھے کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری دنیا کی، ہماری اپنے سیلف کی خوشی کہ ہم جو چاہ رہے ہیں وہ ہمیں مل گئی. مگر آخرت کو بیچ دیا ہم نے. یعنی کہ کیا کیا، یہی ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی مول لی اور آخرت کے بدلے، یعنی کہ دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو خوشی محسوس کر لی، کس کے بدلے؟ آخرت کے بدلے. یعنی کہ آخرت کو ہم نے اگنور کر دیا اور اپنی ڈیزائر کو خوش کر لیا. تو جو علم عمل میں نہیں بدلتا نا، وہ دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے، اس سے سختی کا باعث بن جاتا ہے. اس سے ہمارے دل میں سختی پیدا ہونے لگتی ہے، تکبر، بد مزاجی کا باعث بنتا ہے. مثلاً دیکھیے اگر ایک مریض ہے، ایک ڈاکٹر ایک مریض ہے، ایک پیشنٹ ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے. اب ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کر کے لکھتا ہے کہ اچھا یہ دوائی تم لے لو، تمہارے سر کا درد صحیح ہو جائے گا. اب اس کو علم آ گیا، اس کے پاس ایک علم ہے کہ یہ جو دوائی ہے یہ سر کا درد کم کرتی ہے. اب وہ خالی علم حاصل کر کے ڈاکٹر آفس سے آ کے بیٹھ جائے کہ بس مجھے تو علم آ گیا، اور وہ دوائی نہ کھائے، تو بتائیے اس کا سر کا درد صحیح ہوگا؟ نہیں. اسی لیے علم کے ساتھ عمل ضروری ہے. جب آپ کو پتہ چل گیا، جب وہ دوائی علم آ گئی، تو وہ جائے وہ دوائی خریدے اور کھائے. اسی طریقے سے اگر ہم خالی علم حاصل کرتے رہیں گے کہ آج ایک لیکچر ہو گیا، 2 لیکچر ہو گئے، 3 لیکچر ہو گئے، بس علم آتا جا رہا ہے، علم آتا جا رہا ہے، مگر عمل میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جس طرح اس کا درد کا سر کا درد کم نہیں ہوگا نا، تو اسی طرح ہماری بھی زندگیوں میں اچھائی نہیں آئے گی. تو صرف علم کو عمل میں ہمیں کیا کرنا؟ ڈھالنا ہے. تو قرآن کا علم کے ساتھ ساتھ قرآن کے علم عمل ہمارا بننا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور توبہ کے بغیر ہی مر جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں نا جو توبہ کے بغیر ہی مر جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عذاب ہلکا نہیں ہوگا، ان کے ساتھ عذاب ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، نہ اس کا عذاب ہلکا ہوگا، نہ ان کی کوئی مدد ہوگی، نہ اندر سے مدد ہوگی، نہ باہر سے کوئی مدد ہوگی. آج دنیا میں تو بہت لوگ ہوتے ہیں پیسہ دے کے جیلوں سے نکلوا لیتے ہیں، مگر وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے ہمیشہ کے عذاب میں وہ گرفتار ہو جائیں گے، اور بعد ان کے لیے مطلب امید کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے. کوئی ان کے لیے ان کو رمق نہیں آئے گی. تو اللہ کے احکام بڑے امپورٹنٹ ہیں، سمجھے. تو ایسے لوگوں کے لیے جو اس کے لیے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، دیکھیے ایک سیکنڈ کو بھی آرام نہیں ہوگا، اور ان کو سفارش بھی ان کی قبول نہیں ہوگی. دنیا کے جیلوں میں تو دیکھیے تھوڑا بریک بھی مل جاتا ہے، وہ سو بھی جاتے ہیں، ہے نا، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہاں ایک سیکنڈ کو بھی آرام نہیں ہوگا. تو اللہ کے احکام کو جاننے، پہچاننے اور اس پر عمل کرنا ہے ہم کو. اگر آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری زندگی کا لائف اسٹائل صرف دنیا کے لیے ہی ہوا، اب فرض کریں نماز کا وقت آ جائے اور ہم پڑھنے کے وقت نہیں اٹھیں گے، تو ہم آخرت میں پھر کیا لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ نا. ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے، اور چند روز کی زندگی ہے، دیکھیں ہمیں لاسٹ نہیں ہونا ہے. تو یہ قرآن کی جو کلاس ہے نا، ہمیں ریمائنڈ کراتی ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، اس کے فائدے ہمیں بتاتے ہیں. تو اللہ کی حدود کو ہمیں کراس نہیں کرنا ہے، حلال حرام کی ہمیں تمیز کرنا ہے، اپنی عبادات کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اللہ کے احکامات کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور پھر اس کے عمل کے لیے دعا بھی کرنا ہے. تو ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کو بھلا دیا تھا. جو لوگ دنیا میں ہیں اور اللہ کے احکامات کو کوئی امپورٹنٹ نہیں دے رہے، یعنی کہ انہوں نے بھلا دیا اللہ کے احکامات کو، تو آخرت میں بھی اللہ ان کو بھلا دے گا. اگر آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لائف اسٹائل جو ہے اگر دنیا کے لیے ہوا، تو آخرت کی ہم کوئی تیاری نہیں کریں. لیکن اگر ہم اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہوئے کریں گے، تو پھر ہماری آخرت بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ہوگی. اب ہے آیت نمبر 87. اور بے شک ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، ہم نے اپنے پے در پہ بھیجے اس کے پیچھے رسول، ہم نے دیے عیسیٰ بیٹا مریم معجزے سری، اور ان کو ہم نے قوت دی
روح القدوس سے، اور پھر بھلا جب کوئی رسول تمہارے پاس وہ حکم لایا جو تمہارے جی کو نہ بھایا تو تم نے تکبر کرنے لگے، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ کی جو کتاب ہے، کتاب دینے کے بعد، ان کے چلے جانے کے بعد اللہ نے جو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے نظام کیا دیا تھا ان کو، کہ مسلسل نبی آتے رہے، یعنی کہ البتہ بے شک ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، اور ہم نے پے در پہ یعنی کہ کنٹینیوسلی جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی مسلسل نبی بھیجتے رہے۔ وہ کیوں بھیجتے رہے؟ تاکہ ہمارا پیوریفیکیشن ہو سکے، ہمارا تزکیہ ہو سکے۔ جو وعدہ ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں وہ قرآن ہی ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے وہ وعدہ۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمارے دل میں ایک نیکی کرنے کی ایک پیدا ہوتا ہے نا، اور ہمیں ایک گلٹی بھی فیل کرواتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہم کو تزکیہ کرتا ہے، اور ہمارا جو وعدہ کیا ہے اللہ سے ہمیں وہ پورا کرنے کے لیے ہم کو موٹیویٹ کرتا ہے۔ تو خاص کر یہاں پہ ذکر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا، کیونکہ ان کو سنایا جا رہا ہے نا کہ ہم نے خاص کا مطلب ان کو معجزے واضح، اتنے کلیئر معجزے یعنی کہ میریکلز ادا کیے۔ اگر کوئی کسی کے اندر ضد نہ ہو، یعنی کہ ایگو کا پرابلم نہ ہو، تکبر نہ ہو، ایسے لوگوں کے علاوہ ان کے علاوہ سب کو وہ معجزے نظر آئیں گے، مگر جس کے اندر ہی پرابلم ہو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو کیا کہا یہودی نے کہ اللہ کی مہربانی سمجھنے کی بجائے کیا کہا یہ تو شیطانی کام ہے، یہ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ یہ سب شیطانی بھوت کے سردار کی مدد سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو حضرت عیسیٰ کرتے ہیں نا یہ سب جو جنات اور شیطان کا جو سردار ہے اس کی مدد سے یہ حضرت عیسیٰ یہ تمام کام کر رہے ہیں اور ہم کو دکھاتے ہیں۔ تو قرآن نے صاف فرما دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے، کوئی حضرت عیسیٰ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل کی مدد سے یہ معجزے میریکلز دکھاتے ہیں، کوئی جنات کی مدد سے نہیں بلکہ حضرت جبرائیل کی مدد سے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جو الزام لگاتے تھے یہودی وہ اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دیا کہ تم کسی اس میں نہ رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد کرا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، دیکھو کتابیں دی تمہیں، کتنے نبی تمہارے پیچھے بھیجتے رہے، تم نے کیا کیا؟ تم اکڑ گئے، رسول کی بات نہ سنی، تکبر کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ رسول تمہیں دنیا میں اپنا رہنے کا طریقہ نہ آیا، یعنی کہ وہ رسول کو کہتے ہیں کہ تمہیں تو دنیا میں رہنے کا کوئی طریقہ نہیں آیا، خالی تم اللہ رسول خالی نماز پڑھو قرآن پڑھو نماز پڑھو قرآن پڑھو کرتے رہتے ہو، تمہیں تو یہی نہیں پتہ کہ دنیا میں کیسے سکسیسفل ہونا چاہیے، کیسے ڈالرز کمانا چاہیے، میں آج کی زبان میں کہہ رہی ہوں، کیسے خزانے رکھنا چاہیے، تم تو بس خالی آخرت کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ پھر کیا کیا بنی اسرائیل کی قوم نے؟ جب وہ اللہ رسول کی باتیں کرتے، آپ کو پتہ ہے نا کسی کو یہ اچھی نہیں لگتی، کسی کو موت کا ذکر کرو ان کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے، موت کا ذکر ہے نا، تو جو ہے یہ جو ہے اپنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی نا، یہ کیا دن رات دین کی باتیں کرتے رہنا، قیامت آئے گی، موت آئے گی، یہ کرو اچھے کام یہ کرو، انہوں نے کیا کیا؟ آسان سلوشن یہ سوچا ان کو مرڈر ہی کر دو، ٹھیک ہے؟ جب کسی کی بات ان کو اچھی نہیں لگتی نبیوں کی تو جو مار دو یا اس کو زبردستی کچھ نکال دو۔ دیکھیں انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہر دینے کی کوشش کی تھی، وہ تو اللہ نے انہیں بچایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ہینگ کر دیا، پھانسی دے دی، ان کی نظر میں تو انہوں نے ان کو پھانسی دے ہی دی تھی نا، اور پھر جو ہے ہر طریقے سے انہوں نے نبیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو تمہیں کوئی بات پسند نہیں آتی تو یہ تمہارے نفس پر بھاری لگتی، یعنی کہ ان کو برا لگتا ہے یہ سب، تو تم نے انہیں قتل کر دیا، جو تمہیں پسند نہیں آتے تھے۔ سر جھکانا نہیں بلکہ تمہاری ہٹ دھرمی تھی، بجائے اس کے کہ تم جھک جاتے عاجزی کرتے نبیوں کے بعد، تم نے اپنی ہٹ دھرمی کی انتہا کر دی۔
اور پھر آپ دیکھیں کہ آج بھی کیا ہوتا ہے، آج بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے نا، کہ جو جن کو پسند نہیں آتا تھا آج کے دور میں بھی یہی اپنا کام ہو رہا ہے، کہ جسے اپنی خواہشات ہوتی ہیں، اور ان کو جب کسی کو علماؤں کی باتیں پسند نہیں آتی، جیسے بنی اسرائیل جس طریقے سے کرتے تھے کہ جو بات ان کو اچھی نہیں لگتی تھی ان کو ختم کر دو، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے، بیمار تھے ان کے دل نا، کہ نبیوں کو قتل کر دو، افسوس اور بہت ہی شرمندگی کی بات ہے جو یہ وہ جھٹلاتے تھے، انکار بھی کرنا یا جھٹلا دیتے اور کہتے تھے ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج بھی جو ہمارے اپنے ہم امت مسلمہ میں دیکھیں کہ دین کی بھی جو تعلیم دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اگر ان کو اچھی نہیں لگتی تو بعض کا کیا حال ہے، یہاں پہ علماؤں کا مرڈر کر دیا جاتا ہے۔ آپ پاکستان انڈیا میں آپ جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہی ہوتا ہے نا کہ جب وہ کوئی حق بات کرتے ہیں ان کو پسند نہیں آتی تو ان کو ختم ہی کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل پہ کہا کہ تم اپنی خواہشات کو تم کس طریقے سے تم لوگ اپنی خواہشات کی زندگی گزارتے ہو، اور جو ہے انتہا کر دی ہے تم نے، لہٰذا انسان کو اپنے نفس کو خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور پھر ان کی کوئی حد نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے نا اپنی خواہشات کو تو پھر اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، ان لمیٹڈ ہماری جو نفس ہے وہ ہمیں کام کروائے گا۔ اب آیت نمبر 88 ہے، اور کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں ہے، بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب، سو بہت کم ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں غلاف، غلاف سے مطلب کور، جیسے آپ اپنی تکیوں پہ چڑھاتے ہیں سمجھ لیجئے، ہے نا، تو کہہ رہے ہیں غلاف کی دو میننگز ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک تو انہوں نے بہانہ بنایا، جو یہودی بنی اسرائیل تھے، تکبر، ان کا تکبر تھا، یعنی کہ رسول اللہ جو ان کو بتاتے یا جو نبی ان کو بتا رہے تھے، بلکہ ہمارے رسول اللہ ان کو آ کے جو ہدایت کہتے تھے نہیں نہیں ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ہمارے دل بہت پاک صاف ہیں، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے دل میں آلریڈی نا حق بھرا ہوا ہے، ہمیں اور کسی مزید درس و تدریس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں غلاف ہے، بل اللہ کہہ رہے کوئی ان کے اوپر کوئی اچھائی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے ان کے اوپر، اللہ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بہانے بنانا، تکبر، کہ ہم بہانے کرنا، یہ پیغمبر جو باتیں کر رہے ہیں یعنی کہ رسول اللہ، یہ ہمارے دل پہ تو اترتی نہیں ہے، اگر اللہ کی طرف سے ہوتی نا تو دیکھو پھر ہمارے دلوں پہ کیسے اترتی، نعوذ باللہ۔ وہ رسول اللہ کے درس و تدریس کو کہتے تھے کہ یہ اتنا کوئی وزن نہیں رکھتے، اگر وزن ہوتا اس میں تو دیکھو پھر ہمارے دلوں پہ کیسے آتا، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا، ہم اس کو اختیار بھی کرتے تو سب کچھ وہ ہمارے، کیوں آخر ایسے کیا بات ہے کہ ہمارے نبی کی باتیں ہمارے دل پہ کیوں اثر نہیں کری، اس لیے کہ ان میں کوئی جان ہی نہیں ہے، اس قسم کے وہ بہانے کرتے تھے۔ تو پھر وہ تکبر سے کہتے تھے کہ ان کا مطلب یہ کہ ہمارے دل بہت صاف ستھرے، تمہاری جو تبلیغ ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں شک ڈالتے تھے، اس لیے کہ جب علماء نہیں کریں گے تو عام آدمی بھی پیچھے ہٹ جائے گا نا۔ اور دوسرا کیا کرتے تھے، یہ باتیں کوئی خاص نہیں ہیں، ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں لا رہی ہیں، یعنی باتیں ہیں اس وجہ سے کہ یہ ہمارے دل پر اثر ہی نہیں کرتی، اگر واقعی وہ قیمتی اور اعلیٰ باتیں ہوتی نا تو بتاؤ ہم سے بڑھ کر کون ہے جو اس کو قبول نہیں کرتا، ہم لوگ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوالٹی جانتے ہیں، بات کا کیا وزن ہے کیا ہے، تو ہم ضرور آگے بڑھ جاتے، تو بڑے اپنے آپ کو ایسا بناتے کہ یہ رسول اللہ کی بات، قرآن کی بات کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کی سزا بھی بتائی کہ لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر، کوئی غلاف نہیں ہے بلکہ لعنت کی اللہ نے ان کے کفر کے سبب، سو بہت کم ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے کفر اور تکبر کا جو رزلٹ تھا، جو نتیجہ تھا، جو ان پر لعنت ہوئی، ان کے کفر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے دل پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، پروردگار کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی ایسی نوبت آئے۔ تو جیسا کہ ہم پڑھ کر آئے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو قرآن سناتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے دل میں کیا کہتے تھے، غلاف ہیں، تو ہمارے دل بہت محفوظ ہیں، ہم بہت جو ہے صبر سے اپنی کتاب پہ عمل کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں، تو ہمیں کسی کی تعلیم کا اثر نہیں ہوتا، تو ہمارے دل بہت پروٹیکٹیو ہیں، تو اپنے دین پر ہم جمے ہوئے ہیں، ہماری بڑی حفاظت ہے، اور ہمیں
کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے دل کو جو ہے محروم کر لیا، حق بات سننے کے لیے کیا کر لیا، اپنے آپ سے سیل کر لیا، سننا ہی نہیں ہے، کانوں میں سننا ہی نہیں ہے، محروم کر دیا انہوں نے، اور محرومی کا احساس ہونے کے بجائے تکبر کر لیا، بجائے اس کے کہ ان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنے بڑے فضیلت سے، کتنے بڑے یعنی کہ اللہ کے رسول جب ان کو بتا رہے ہیں تو اس سے ہم کتنی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، اپنی آخرت بنا سکتے ہیں، سننے کی بجائے تکبر میں آ گئے ہے نا۔ تو اور صبر اور ڈٹھائی، یعنی کہ اتنا کہتے ہیں فرق دونوں میں، دیکھیں کیا کہتے ہیں ہم بہت صبر سے، ہم بہت اچھے ہیں، جو صبر ہوتا ہے اور جو ڈٹھائی ہوتی ہے نا، ضد ہٹ دھرمی کا ایک ڈفرینس ہے، ایک جیسے لگتے ہیں بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں، مگر اس میں بہت اسٹینڈرڈ میں ڈفرینٹ ہے اس کے۔ کسی چیز میں دیکھیں اگر ہم اسٹینڈ لیتے ہیں، کوئی کام کرنے چلتے ہیں، اگر ہم اسٹینڈ لیتے ہیں، سچائی پہ اسٹینڈ لیتے ہیں، تو اس میں ہم کو صبر کرنا پڑتا ہے نا۔ کوئی بھی کام ہم اچھا کرنے چلتے ہیں تو اگر ہم اس میں اپنے آپ کو جما کے رکھتے ہیں تو وہ ہے صبر، ہے نا۔ حق بات پہ ہم، اگر ہم کوئی غلط بات کر رہے ہیں، تعصب کر رہے ہیں، ضد ہے، حسد ہے، انا پہ اگر ہم غلط باتوں پہ ہم اسٹینڈ لے رہے ہیں، اس کو کیا کہیں گے، ہٹ دھرمی، ڈٹھائی، اور اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت صحیح، تو پھر وہ کیا ہے، وہ تکبر کہلاتا ہے۔ تو اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان لوگ کی ہٹ دھرمی اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں نا، کہ اپنے آپ کو سدھار لو سدھار لو، لیکن اللہ اب ہمارے لیے ایک آئینہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو واچ کرنا ہے کہ ہمارے دل پہ قرآن کے آیات اثر کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں، ہے نا۔ ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل بھی ہم نے بند کر کے رکھ لیے ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 89، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب پہنچی جو اس کتاب کو سچا بتاتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور وہ پہلے وہ کافروں پہ فتح مانگتے تھے، پھر جب انہیں پہنچا جس کو وہ پہچان چکے تھے تو اس کے انکار کرنے والے ہو گئے، اور انکار کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ بار بار دیکھیے ہم مسلسل لعنت لعنت کا ورڈ پڑھ رہے ہیں، کتنا اللہ کا کرس ہے، یہ اللہ کا کرس ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل چوزن پیپل تھے، جتنی ان کو ہائی فائی اللہ نے ان کو ہائی ٹاپ پہ ان کو دنیا میں مقام دیا تھا، تو لعنت جو ہوتی ہے وہ سب سے نیچے چیز ہے۔ اللہ کی اتنی ناراضگی ہے کہ جتنا اوپر اتنا نیچے اللہ نے ان کو گرایا۔ تو اب یہ بات ہو رہے ہیں کہ دیکھو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، ہے نا، کہ کتاب سے مطلب قرآن سے جو ہے نا، جو خود جو ان باتوں کو بتایا جا رہا ہے، توریت اور صحیفے میں لکھا ہوا تھا، ہے نا۔ کتاب کا مطلب کیا ہے، قرآن جو ان باتوں کو بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب پہنچی جو اس کتاب کو سچا بتاتی ہے، یعنی کہ جو قرآن ہے وہ تمہارے پاس جو کتاب ہے، کون سی کتاب ہے ان کے پاس، توریت، اور صحیفے میں جو لکھا ہوا ہے اس کو تصدیق کر رہی ہے، اس کے بارے میں بتا رہی ہے کہ دیکھو یہ وہی باتیں ہیں نا، یہ وہی باتیں ہیں جو تمہاری توریت اور صحیفے میں لکھا ہوا تھا۔ اس احسان کا حق ہے یہ، تو وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر تمہارا کام کیا ہے، تمہیں ماننا چاہیے، بڑھ کر اس کتاب کو تمہیں لینا چاہیے، نہیں کہ جب قرآن میں پہلے سے تمہاری کتابوں میں توریت میں لکھ چکا تھا کہ قرآن آنے والا اور ایسا ایسا ہوگا، اب تمہاری کتاب میں تمہیں پہلے سے انفارمیشن تھی، اب جب تم نے دیکھا کہ قرآن شریف آ گیا ہے، وہ نبی آ گیا ہے، تو تمہارا تو کام تھا نا، تم بھاگ کے سب سے پہلے آگے بڑھ کر لینا، اس کو قبول کرنے کے بجائے تم نے کیا کیا، تم نے ضد کیا، تم نے جیلسی کی، تم نے ہٹ دھرمی دکھائی، اور سب سے پہلے ماننے کی بجائے اس کے اگینسٹ میں چلے گئے۔ تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب پہنچی جو اس کتاب کو سچا بتاتی تھی، اس کے پاس ہے، تو پہلے ہی وہ کافروں میں ہو گئے۔ اور حالانکہ ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ اپنی توریت میں پڑھتے تھے اور ان کو انتظار تھا کہ کب آئے گا وہ رسول، کب آئے گی وہ قرآن، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اسی سے ہم کو دوبارہ ہم اچھے اعلیٰ واپس اپنے مقام کو حاصل کر لیں گے۔ وہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے کہ وہ نبی کب آئے گا،
مگر پھر جب انہوں نے پہچانا جس کو پہچان چکے تھے اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا، یعنی کہ وہ جب رسول اللہ آئے، قرآن آئے، انہوں نے اچھے سے پہچان لیا کہ ان کی اس میں موجود تھا جس کا وہ شدت سے انتظار کر رہے تھے، کب آئے گا، ان کی امید تھی کہ وہ نبی آئیں گے تو ان کو کیا ہوگا، مشکل دن ان کے ختم ہو جائیں گے، ان کی دشمنوں پہ وہ فتح یاب ہوں گے، اور وہ فتح کی دعائیں مانگتے رہتے۔ جب سب کچھ ان کے سامنے آ کے کلیئر پکچر کی طرح کھل گیا، جیسے ہم روشنی دیکھ رہے ہیں نا، آپ باہر کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں کتنا سنی ہے، تو اس طرح جب کلیئر پکچر واضح ہو گئی، وہ رسول اللہ کو، قرآن کو وہ پہچان گئے، تو ان کا کیا پرابلم ہو گیا، ضد، حسد، ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، انکار کر دیا۔ ایسا انہوں نے کیوں کیا، اس کا جواب جو ہے اب ہم آیت نمبر 90 میں پڑھیں گے۔ اور پھر ایسے لوگوں کا اللہ نے کیا کہہ دیا، سو منکر ہیں، اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم کو محفوظ رکھے۔ ہمیشہ دعا جب بھی ایسی آیت آیا کرے نا، عذاب کی، لعنت کی اور جہنم کی، تو ہمیشہ دعا کیا کریں اللہ ہم کو، ہماری نسلوں کو حفاظت، ہمارے بچوں کو، سب کو حفاظت میں رکھے پروردگار۔ اسی طرح جنت کی آئیں، اچھی باتیں آئیں تو اس کے لیے بھی دعا کیا کیجیے۔ آیت نمبر 90 ہے، بری چیز ہے، اور یہ لاسٹ آیت ہے، بری چیز ہے جو انہوں نے بیچی، ان کے بدلے اپنے آپ کو، اور منکر ہوئے اس چیز کی جو اتاری اللہ نے، ضد کے اتارا۔ اللہ سے فضل ہے اوپر، جسے چاہے ان کے بندے سو کما لیے، غصے کو اوپر غصے پہ، کافروں کے لیے عذاب ہے ذلت کا، یا تو لعنت ہے یا عذاب ہے۔ یہی مسلسل ہم باتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو کتنا بڑا سودا کیا، آپ دیکھیں، یا بتایا جا رہا ہے کتنی بری چیز انہوں نے کمائی۔ یعنی کہ دیکھیں، جب بھی بزنس انسان کرتا ہے نا، تو اپنے پاس جو ایک چیز کو لے کے اچھی چیز لیتا ہے، یہی ہوتا ہے نا کہ جب بھی ہم کچھ خریدنے جاتے ہیں تو کیا ہے، پیسے دے کے اپنی پسند کی چیز خریدتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا بزنس کیا، انہوں نے کیا، کتنی بری ہے جو انہوں نے بیچ ڈالی اپنے آپ کو، منکر ہو گئے اس چیز کی جو اتاری اللہ نے، یعنی کہ جو قرآن شریف آیا، اس کے بدلے انہوں نے کیا لیا آخر، مطلب کہ جان کے بدلے، چند دن کے بدلے، یعنی کہ اپنی جان کو انہوں نے، یہ کیسا بزنس انہوں نے کیا، اپنی جان کے بدلے، اور زندگی تو عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، اور تھوڑے دنوں کی زندگی کے عوض انہوں نے اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی کو آگے کیا، یعنی کہ اپنے آپ کو نجات کا بجائے کہ ہم جنت میں جائیں، دوزخ کی آگ سے بچیں، اس کی بجائے انہوں نے اپنے آپ پہ کتنی مصیبت مول لی۔ انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور کتاب پر یقین اور ایمان لانے کے بجائے کیا، اس کے اگینسٹ ہو گئے، اور اس کی اگینسٹ میں مخالفت کرنے لگے، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے لگے، اور ہٹ دھرمی دکھانے لگے۔ یہ سب کیا ہے، تکبر کی وجہ سے ہوا۔ ان کو اللہ پہ دراصل غصہ تھا کہ اس آخری نبی کو جو ہے ہمارے اس میں آنا تھا، ہے نا، یہ اللہ پہ غصہ کر رہے ہیں اس آیت میں، ہے نا، منکر ہوئے اس چیز سے کہ اتاری اللہ نے، ضد میں، کہ یعنی کہ وہ اللہ سے اگینسٹ میں جا رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں کہ کیوں اللہ نے اپنا فضل جو ہے وہ بنی اسماعیل میں اتارا، کیوں ہم میں نہیں اتارا، تو یہ اللہ کے فضل سے سوال کر رہے ہیں، ہاں اللہ کے اگینسٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں، کیوں دیا، ہمیں کیوں نہیں دیا۔ بھئی اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مرضی میں جسے چاہے دے دوں فضل نا۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی آ گئی ان کو کہ کیوں اللہ نے ایسا کیا، اللہ کو چیلنج کرنے والی بات کر رہے ہیں نا، غصہ دکھا رہے ہیں کہ آخری دین، آخری رسول کو بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا، خود ان کے اندر کیوں نہیں بھیجا، یعنی کہ ان کو یہ چیز کا غصہ لگ گیا تھا، یعنی وہ اللہ کو بتانے لگے کہ کیا، یعنی کہ وہ اب اللہ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ ایٹیٹیوڈ سے اللہ کا غضب پا لیا، حالانکہ ان کو تو دیکھیں اللہ کی رحمت لے کر جانا تھا، ہے نا، ان کو اپنے موت میں اللہ کی رحمت میں آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا، وہ انتظار بھی کر رہے تھے، پہچان بھی گئے تھے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی رحمت میں آتے، الٹا انہوں نے کیا کیا، اللہ کے غضب، در غضب کے مستحق ہو گئے، اور اپنی شامت عامہ اپنے ہاتھوں سے لے لی، اور اللہ کے غضب میں آ گئے۔ تو ان کی کامیابی جو تھی نا، دنیا اور آخرت، یعنی کہ آخری نبی سے تھی، یہ نا ہر ایک کی کامیابی یہی ہے نا کہ جو اللہ پہ ایمان لا اور آخری نبی اور قرآن پہ، یہ ہے آخرت کی کامیابی۔ تو ان کی کامیابی بھی اسی میں اسی کے اندر چھپی ہوئی تھی
تھا کہ وہ آخری نبی کو مان جائے اور قرآن کو مان جائے، جس کے وہ انتظار کر رہے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ جب نعمت کا ٹائم آیا، جب کامیابی کا وقت آیا، جس کی وہ دعائیں زندگی بھر انتظار کرتے رہے، تو ان کی کتنی بیڈ لک ہے۔ آپ دیکھیے کہ ان کو ماننے کی بجائے، عاجزی کرنے کی بجائے، ان کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، ضد آ گئی عین وقت پہ، جب پھل، یعنی کہ زمین میں دیکھیے نا، اتنا بڑا درخت اگا دیا، جب پھل توڑنے کا ٹائم آیا، ان کے ساتھ کیا ہو گیا، ان کے ساتھ اتنا غضب میں اللہ کے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ کے غضب میں آ گئے، اور اللہ نے کیا ذلیل کرنے والا عذاب ہے یہ، اس لیے کہ انہوں نے تکبر کیا۔ اللہ نے کہا یہ اس لیے ہوا کہ تمہاری تکبر کی وجہ سے تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو ضد ہو گئی۔ دیکھیے پیغمبر بنی اسرائیل میں کیوں اتنی ضد تھی ان کے اندر، ہے نا، تعصب ان کے اندر پیدا کہ انہوں نے کفر اور انکار کو پسند کیا، اللہ کی رحمت کی بجائے انہوں نے کس کو پسند کیا؟ اللہ کے اگینسٹ کھڑے ہونے کو پسند کیا۔ یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، جھکنا نہیں ہے، مگر اپنی ضد اور ہٹ دھرمی میں، جیسے شیطان کو سب پتہ تھا مگر وہ اپنی ضد اور تعصب میں رہا، ہٹ دھرمی میں رہا، اور حق قبول کرنے میں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ضد ہوتی ہے۔ تعصب کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے نا، ہم نے وہ قرآن پڑھ کے بھی ریموو نہیں کرنا۔ ہم جو اپنے بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں، اب قرآن کہہ رہا ہے نہیں، حدیث کہہ رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن نہیں، ہم اپنے ہی اس پہ رہیں گے۔ اس کو تعصب کہتے ہیں، اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو ایک ماننا نہیں ہے کسی بات کو، جب حق آ گئی اس کو ماننا نہیں ہے، تو ہر دھرمی دکھاتے رہے، تو وہ چیز کیا ہے، حق کو بیریئر پیدا کر دیتی ہے۔ جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا، تو حق سامنے ہو کے بھی ہم اس کو لے نہیں پاتے۔ تو قرآن ایک اللہ کا فضل ہے، اور جس کے لیے جاننا ہے کہ اس لیے کھول دیتا ہے، جو جاننا چاہتا ہے نا اللہ اس کے لیے اس کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ جہاں بھی ہو قبول مطلب جہاں بھی ہم، اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو قبول کرے کہ اللہ نے ہمیں بھی یہ فضل عطا فرمایا۔ قرآن اللہ کا فضل ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ کھول دیتا ہے۔ تو یہ اللہ، ہم بھی اللہ کے شکر گزار بندوں میں آئیں، اچھی بات کا انکار ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں فلاں کہہ رہا ہے، وہ فلاں کہہ رہے تھے، ہم کیوں مانیں، وہ ان کے، وہ فلاں گروپ کے ہیں، ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ نہیں، دیکھیں، اچھی بات، حق بات، سنت کی بات کہیں سے بھی ہو، ہمیں لگے تو ہمیں اس کو مان لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہمیں یہ قرآن مل رہا ہے، تو یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے جو ہمیں مل رہا ہے، تو ہمیں بھی اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اللہ نے لعنت کی یا عذاب کا مستحق بنایا، اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اس چیز سے محفوظ رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔